اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کی ٹہنیں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں اس کی شاخیں لٹک رہی ہیں۔ اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے اور میرے بچے وہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجور کو نکال لیتا ہے۔ ہم غریب ہیں، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یا رسول اللہ، آپ اس کو فرمائیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا۔ وہ چونکہ ایک منافق شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا۔ تو میری طرف سے یہ معذرت ہے۔ ٹال مٹول کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک صحابی پاس ہی بیٹھے تھے جو سارا ماجرا سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو کیا آپ مجھے جنت میں وہ کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا باغ لے دوں گا۔ اس صحابی کا نام ابو دہدہ تھا، جو محبت رسول میں سرشار ہو کر اس لیے پیشکش کر رہے تھے۔ وہ صحابی اٹھ کر فوراً اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچا تو میں کیسے بیچ دوں؟ انہوں نے فرمایا، اچھا بھائی، اپنے منہ سے بول، کتنے درہم کتنے ریال لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور مجھ سے یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس صحابی کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا قبول ہے، اب تم اپنی بات سے مکر مت جانا۔ منافق کہنے لگا، میں پاگل ہوں کیا کہ مکر جاؤں گا؟ مجھے تو 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں اور وہ بھی ایک درخت کے بدلے۔ مجھے یہ سودا منظور ہے، یہ کھجور کا درخت تیرا اور تیرا سارا باغ میرا۔ ابو دہدہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی سے اور اپنی بیوی کو اللہ کے نبی سے جو سودا کیا، اس کا اجر اللہ سے پانے کے لیے بےتاب تھے۔ فوراً اپنی بیوی کو آواز دی، باہر بلایا اور کہا کہ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کرایا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا، ابو دہدہ سودا کیسے کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، اسے اپنا سارا باغ دے دیا اور اس سے وہ کھجور کا ایک درخت لے لیا جو آپ کو پسند تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا، میرے ساتھی، میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں، سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں، ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ جب حضرت ابو دہدہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں
1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت اور ابو دہدا کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ واقعہ، اس واقعے کا ریفرنس میں پیش کرتا ہوں۔ مسند عبد بن حمید، اس کا ریفرنس نمبر ہے 1334، ابن حبان 71، الطبرانی 763، الحاکم 2/20، شعب الایمان 3451۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔